السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 207 ایپیسوڈ نمبر 207 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 664، تین تیر۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے قزاق یعنی ڈاکو تھے۔ ایک رات وہ اپنے غلام کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے کہ اچانک ایک قافلہ ظاہر ہوا۔ قافلے والوں نے جب راہ میں فضیل کو دیکھا تو ڈر گئے اور کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ فضیل قزاق راستے میں موجود ہے۔ قافلے میں 3 شخص حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی تھے۔ وہ کہنے لگے ٹھہرو، ہم اس پر 3 تیر برساتے ہیں، ممکن ہے وہ اس پر اثر کر جائیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے تیر پھینکا اور یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ذکر الہی سے ان کے دل کپ کپا اٹھیں؟ فضیل نے یہ آیت سنی تو لرز گئے۔ اتنے میں دوسرے نے یہ آیت پڑھی، اللہ کی طرف رجوع کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ یہ آیت سن کر فضیل چیخ مار کر رونے لگے۔ اتنے میں تیسرے نے یہ آیت پڑھی، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، عذاب ٹوٹ پڑنے سے پہلے مان جاؤ، کیونکہ اس وقت تمہیں مدد نہ ملے گی۔ اب تو فضیل بے قابو ہو گئے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے یہاں سے سب پلٹ جاؤ، میں اپنی کرتوتوں پر شرمندہ ہوں، میرے دل میں خوف الہی گھر کر گیا ہے۔ یہ کہہ کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ آپ کا اللہ کے ولیوں میں شمار ہونے لگا۔ سبق: اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑی چیز ہے، اس سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور عمر بھر کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ آدمی اللہ تعالیٰ کا مقبول بن جاتا ہے۔ حکایت نمبر 665، حلوہ فروش۔ ایک بزرگ جن کا نام احمد تھا، وہ قرض لے لے کر لوگوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے۔ اس عادت کی وجہ سے ان کے ذمے بہت سا قرض ہو گیا۔ آپ کا جب آخری وقت آیا تو قرض خواہ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور تقاضا کرنے لگے کہ آپ تو مر رہے ہیں، ہمارے روپے تو کسی طرح سے دیتے جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک حلوائی لڑکا حلوے کی سینی لیے ہوئے حلوے کی آواز دیتا ہوا وہاں سے گزرا۔ حضرت احمد نے اسے بلایا، سب حلوہ اس سے خرید لیا اور ان سب قرض خواہوں کو کھلا دیا۔ لڑکے نے حلوے کے پیسے مانگے تو آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں تو بھی وہیں پر بیٹھ جا، یہ سب میرے قرض خواہ ہیں، تو بھی ان میں شامل ہو جا۔ لڑکے نے رونا شروع کر دیا کہ میں بہت غریب اور غریب باپ کا لڑکا ہوں، میرا باپ مجھے مار ڈالے گا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ناحق اس لڑکے کو ستایا اور رلایا گیا۔ وہ بزرگ خاموش پڑے تھے۔ اتنے میں ایک رئیس آدمی کا فرستہ داہ آیا، بہت سا روپیہ سامنے لا کر رکھ دیا، کہا کہ فلاں رئیس نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نے اس روپے سے سب قرض خواہوں کا قرض ادا کر دیا۔ ایک خادم نے عرض کیا، حضرت اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے مرتے دم بھی
حلوائی لڑکے سے سب حلوہ خرید کر اپنے ذمے قرض اور بڑھا لیا۔ فرمایا کہ میں نے خدا سے دعا کی کہ میرا قرض ادا ہو جائے، تو ارشاد ہوا قرض کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں، مگر کوئی روئے تو دریائے رحمت جوش میں آئے، لیکن تمہارے ان قرض خواہوں میں کوئی رونے والا تو ہے ہی نہیں، سب خاموش بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں نے اس غریب لڑکے سے حلوہ خریدا۔ جب اس نے رونا شروع کر دیا تو اسی وقت رحمت حق کو جوش آ گیا، تو یہ میری ایک ترکیب تھی جو کام آ گئی۔ سبق: اللہ کے حضور تضرع و زاری بڑی مقبول ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روتے اور سچے دل سے تائب ہوتے ہیں، رحمت حق انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ حکایت نمبر 666۔ چالاک لومڑی۔ ایک شیر نے جنگل کے جانوروں کو حکم دیا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آئندہ مار و دھاڑ و شکار کرنے کھانے کی زحمت مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ میرا حکم ہے کہ فلاں غار میں ہر روز تم خود ہی کسی جانور کو منتخب کر کے میرے پاس بھیج دیا کرو، تاکہ میں بیٹھے بٹھائے اپنا شکار کر سکوں۔ جانوروں نے یہ شاہی حکم پا کر ہر روز کسی جانور کو منتخب کر کے اس کے غار میں بھیجنا شروع کر دیا۔ 10-15 دن کے بعد ایک لومڑی کا نمبر آ گیا۔ غار میں اسے جانا پڑا۔ چلتے ہوئے لومڑی نے سارے جانوروں سے کہا، اللہ نے چاہا تو آج تم سب کی مشکل دور کر کے آؤں گی، دعا کرتے رہنا، آج میرا ارادہ شیر کو ختم کر کے آنے کا ہے۔ جانور حیران ہوئے کہ یہ کیا کہتی ہے۔ لومڑی چلی گئی۔ وقت مقررہ سے کچھ دیر سے غار میں پہنچی۔ شیر نے غصے میں پوچھا، دیر سے کیوں آئی؟ لومڑی نے جواب دیا، حضور ہم 2 بہنیں تھیں، ہم دونوں ہی آپ کے راشن کے لیے آ رہی تھیں کہ راستے میں ایک اور شیر مل گیا۔ اس نے زبردستی میری بہن کو پکڑ لیا، کہا کہ اسے میں کھاؤں گا، اور اسے ساتھ لے گیا۔ میں نے بار بار کہا کہ ہم دونوں اپنے بادشاہ کی خوراک ہے، مگر حضور وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، آپ کی پرواہ کیے بغیر میری بہن کو وہ لے گیا۔ یہ قصہ سن کر شیر غصے میں آ گیا، کہا چلو مجھے وہ شیر دکھاؤ کہاں ہے، پہلے میں اس سے نپٹ لوں۔ چنانچہ لومڑی اسے ایک گہرے کنویں پر لے آئی۔ شیر کو کنویں کے کنارے کھڑا کر کے ساتھ ہی آپ بھی کھڑی ہو گئی۔ کنویں کے پانی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، حضور وہ دیکھیے، وہ رہا شیر، اور ساتھ ہی اس کے میری بہن بھی کھڑی ہے۔ شیر نے دیکھا تو اسے واقعی اپنا عکس یعنی شیر نظر آیا، ساتھ ہی لومڑی کا عکس یعنی ایک لومڑی بھی نظر آئی، تو غصے میں اس نے منہ پھاڑ کر اس اپنے عکس یعنی شیر پر حملہ کرنے کو چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگاتے ہی کنویں میں جا پڑا۔ لومڑی نے کنارے پر سے کہا، بادشاہ سلامت، بندی سلام عرض کرتی ہے، افسوس کہ آپ کا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور یہ کہہ کر لومڑی واپس چلی گئی اور شیر کنویں میں ڈوب کر مر گیا۔ سبق: جس طرح اس شیر نے بنا سوچے سمجھے دوسرے شیر پر حملہ کیا تھا، حالانکہ وہ اس کا حملہ کسی غیر پر نہ تھا بلکہ خود اپنی ہی ذات پر تھا، جس کے باعث وہ ہلاک ہو گیا، اسی طرح وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کو لوٹتے ہیں، کم تولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کر کے وہ دراصل کسی دوسرے پر نہیں بلکہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ پس اگر سلامتی درکار ہے تو کسی بھائی پر ظلم نہ کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے جو حکایات سماعت کی ہیں، مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حکایات کو اپنی کتاب سچی حکایات میں مثنوی شریف سے نقل فرمایا ہے۔ یقیناً یہ حکایات اگر ہم اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔
انشاءاللہ کل پھر چند نئی حکایات کے ساتھ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔